نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ وہ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے۔ طالبات الحمدللہ اللہ کے فضل کے ساتھ آج ہم شروع کرنے والے ہیں ابواب الدیات یعنی دیتوں کے بیان کے بارے میں۔ دیت وہ مال ہے کہ دیا جاتا ہے بدلے نفس کے قتل کرنے کے، یعنی قتل کے بدلے قتل کرنا ہوتا ہے یا پھر اس کا بدلہ دینا دیت کی صورت میں۔ اگر کسی سے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وہ اس کے ورثہ کو یعنی جو مقتول ہیں اس کے ورثہ کو وہ شخص حوالے کر دیا جائے گا جس نے قتل کیا، چاہے تو وہ اس سے دیت لے لیں چاہے تو اس کو قتل کر دیں۔ تو دیت وہ مال ہے کہ دیا جاتا ہے بدلے نفس کے قتل کرنے کے یا کسی عضو کے ضائع کرنے میں، اور دیات اس کی جمع ہے۔ دیت یا مغلظہ ہوتی ہے یا مخففہ۔ مغلظہ 100 اونٹنیاں ہیں، 4 طرح کی، 25 بنت مخاص، 25 بنت لبون، 25 حقہ، 25 جزہ۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک دیت مغلظہ 25 حقہ، 30 جزہ، 40 سیبہ کے سب حاملہ ہوں۔ اور دیت مغلظہ قتل شبہ عمد میں دینا پڑتی ہے، اور دیت مخففہ یہ ہے کہ اگر سونے کی قسم سے دے تو 10,000 درہم دے، اونٹ دے تو 5 طرح کے دے، 20 ابن مخاص، 20 بنت مخاص اور 20 بنت لبون اور 20 حقہ اور 20 جزہ۔ اور یہ لازم آتی ہے قتل خطا میں، اور جو قائم مقام خطا کے ہو اور قتل سبب میں۔ قضا فی الشرع مشکات باب ما جاء فی الدیت کم ہی من الابل، باب کا نمبر 1 اس بیان میں کہ دیت میں کتنے اونٹ دیے جائے۔ حدیث کا نمبر ہے 1386۔ عن خشف بن مالک قال، روایت ہے خشف بن مالک سے کہتے ہیں سمیت ابن مسعود قال، سنا میں نے ابن مسعود سے وہ کہتے تھے قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دیت الخطاء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا فی دیت الخطاء، دیت خطا میں، 20 ابنۃ مخاض، 20 ابن مخاض، و 20 بنی مخاض، اور 20 بنی مخاض ذکورن جو کہ نر ہوں، و 20 بنت لبون اور 20 بنت لبون، و 20 جزء اور 20 جزء، و 20 حقہ اور 20 حقہ۔ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے، اس میں حجاج بن ارطاط ضعیف اور مدلس راوی ہے۔ سلسلہ ضعیفہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 4020۔ روایت کی ہم سے ابو حشام رفاعی نے، انہوں نے کہا روایت کی ہم سے ابن ابی زائدہ نے اور ابو خالد احمر نے حجاج بن ارطاط سے اسی کی مانند، اور اس باب میں عبداللہ بن عمرو سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ہم مرفوع نہیں جانتے مگر اسی سند سے، اور مروی ہے یہ عبداللہ سے موقوفاً بھی، اور بعض علماء کا مذہب یہی ہے، اور یہی قول ہے احمد اور اسحاق کا رحمہ اللہ علیہم، اور اجماع ہے تمام علماء کا کہ دیت تحصیل کی جائے 3 برس میں، ہر سال میں ثلث دیت، اور تجویز کیا کہ دیت قتل خطا کی عاقلہ یعنی اسبات قاتل پر ہے۔ سو بعض نے کہا عاقلہ کہتے ہیں جو مرد کے عزیز و اقارب ہوں باپ کی طرف سے، یعنی دادحال والے لوگ، اور یہی قول ہے مالک اور شافعی رحمہ اللہ کا۔ اور بعض نے کہا دیت مردوں پر ہے، عورتوں اور لڑکوں پر نہیں، اگرچہ اسبات ہوں، اور ہر شخص اٹھائے یعنی متکفل ہو اس میں سے ربع دینار کا، اور بعض نے نصف دینار تک کہا ہے۔
سو اگر اس میں دیت پوری ہو گئی تو خیر، نہیں تو نظر کی جائے اس قبیلہ اور خاندان سے قریب تر ہوں اور لازم کی جائے ان پر۔ روایت ہے عمر بن شعیب سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے اور وہ اپنے جدی ہی اپنے دادا سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل مومنا متعمدا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، دوفیا الی اولیاء المقتول، تو اسے مقتول کے ورثہ کے حوالے کر دیا جائے، فَإِن شَاءُ، پس اگر وہ چاہیں وَاقْتُلُوا، تو اسے قتل کر دیں، وَإِن شَاءُ، اور اگر وہ چاہیں تو أَخَذُوا الدِّيَّةَ، وہ دیت لے لیں اس سے، وَهِيَ، اور دیت ہے 30 حقۃ، 30 حقہ، و30 جزء، اور 30 جزء، و40 خالفتاً وما صالح علیہ فہو لہم، یعنی 40 اونٹنیاں جو کہ حاملہ ہوں اور جس پر وارث صلح کر لیں وہ ان کو دینا پڑے گا، اور یہ دیت وذالک لتشدید العقل، اور یہ جو دیت ہے یہ بہت سخت ہے۔ یہ حدیث اس کی سند حسن ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث عبداللہ بن عمرو کی، یعنی یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، حسن ہے، غریب ہے۔ بابو ما جاء فی الدیت کم ہی من الدراہم، اس بیان میں کہ دیت میں کتنے درہم دیے جائیں۔ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ جعل الدیت 12,000۔ روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے مقرر کی دیت 12,000 درہم۔ یہ جو حدیث ہے یہ علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک ضعیف ہے، اس میں محمد بن مسلم راوی ضعیف ہے۔ روایت کی ہم سے سعید بن عبد الرحمن نے، جو بنی مخزوم کے قبیلے سے ہیں، انہوں نے کہا روایت کی ہم سے سفیان بن عیینہ نے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند، اور نہیں ذکر کیا اس میں اس کا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اور ابن عیینہ کی حدیث میں کلام ہے اس سے اور کچھ زیادہ، یعنی اس میں کچھ الفاظ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے بڑھ کر ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ کسی کو ذکر کیا ہو اس نے اس حدیث کو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، مگر محمد بن مسلم نے، اور اس حدیث پر عمل ہے بعض علماء کا، اور یہی قول ہے احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم کا، اور بعض علماء نے دیت تجویز کی ہے 10,000 درہم، اور یہی قول ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ کا اور اہل کوفہ کا، اور شافعی رحمہ اللہ نے کہا میں دیت نہیں جانتا مگر اونٹوں سے، اور وہ 100 اونٹ ہیں۔ ان اکرامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ ولم یذکر فی عن ابن عباس وفی حدیث ابن عیینہ کلام اکثر من ھذا۔ روایت ہے اکرمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند، اور ذکر نہیں کیا اس میں اس کا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اور ابن عیینہ کی حدیث میں کلام ہے اس سے اور کچھ زیادہ۔ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے۔ بابو ما جاء فی المودیہۃ، ان زخموں کی دیت کے بیان میں جن میں ہڈی ظاہر ہو جائے۔ باب کا نمبر ہے 3۔ راوی ہیں عمرو بن شعیب، روایت ہے عمرو بن شعیب سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی اپنے باپ سے، عن جدہ اور وہ اپنے دادا سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الموادہ خمس خمس، کہ جو زخم ایسے ہوں کہ ان میں ہڈی کھل گئی ہو تو اس میں 5 اونٹ جو ہے وہ دیت ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ حسن صحیح ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے علماء کرام کا، اور یہی قول ہے سفیان ثوری اور شافعی اور احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہ مجمعین کا، کہ جو زخم ایسا ہو کہ اس میں ہڈی کھل جائے اس میں 5 اونٹ دیت ہے۔ بابو ما جاء فی دیت الاصابع، انگلیوں کی دیت کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 4۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیت اصابع الیدین والرجلین سواء 10 من الابل لکل
اس بائی، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت اصابع الیدین، دیت ہاتھ کی انگلیوں کی، والرجلین اور پاؤں کی انگلیوں کی، سواء برابر ہے، عشرۃ من الابل 10 اونٹ، لکلی اصبعی ہر ایک انگلی کے بدلے، یعنی ہر ایک انگلی ہاتھ اور پیروں کی اس کی دیت ہے 10 اونٹ۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ اس باب میں ابو موسیٰ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء کا، اور یہی کہتے ہیں سفیان ثوری اور شافعی اور احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم اجمعین۔ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہاذہ و ہاذہ سواء، یہ اور یہ دیت میں برابر ہیں، یعنی الخنصر والابہام، خنصر اور ابہام، یعنی خنصر کہتے ہیں جو ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی جس کو ہم چھگلی بولتے ہیں، یعنی چھگلیاں، اور ابہام انگوٹھا، چھگلیاں اور ابہام جو دونوں ہیں ان کی دیت یکساں ہے، ایک جتنی ہے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ تمام انگلیوں میں دونوں ہاتھ کی یا دونوں پیروں کی پوری دیت لازم آتی ہے، یعنی 100 اونٹ، اور ہر انگلی میں اس کا 10واں حصہ ہے، یعنی 10 اونٹ، اور چھگلیاں انگوٹھے کے برابر ہیں، اگرچہ انگوٹھے میں 2 ہی پورے ہیں اور چھگلیوں میں 3، اور جبکہ ہر انگلی کے 10 اونٹ ہوئے تو ہر پور میں انگلیوں کے 10 اونٹ کی تہائی ہے، اور انگوٹھے کے ہر پور میں 5 اونٹ ہیں، یعنی نصف 10 کا، اس میں 2 ہی پورے ہیں۔ قضا فی الشرع مشکات، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ والی سامنے کی انگلیوں کے بیچ میں 3 بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، 3 پور سامنے واضح نظر آتے ہیں، 1 2 اور 3، یہ جو نشان ہے ان کو بولتے ہیں پور۔ بابو ما جاء فی العفو، معاف کر دینے کے بیان میں۔ حدثنا ابو صفری قال دقا رجلا من قریشی سن رجل من الانصار فاستدعى علیہ معاویہ فقال لمعاویہ یا امیر المؤمنین ان ھذا دق سنی فقال معاویہ حدثنا ابو صفر، بیان کی ہم سے ابو صفر نے کہا، انہوں نے اکھاڑ ڈالا ایک مرد قریشی نے دانت ایک مرد انصاری کا، پس فریاد کی اس نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے، یا امیر المومنین اس نے اکھاڑ ڈالا ہے دانت میرا۔ سو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنردیک وعلہ الاخر علی معاویہ فابرمہ فقال لہ معاویہ ہم تجھے راضی کر دیں گے، یعنی تیری داد دیں گے، اور دوسرے شخص نے یعنی قریشی نے منت سماجت کرنا شروع کر دی۔ فقال لہ معاویہ، تو اسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا شأنک بصاحبک و ابو درداء جالس عندہ، فقال ابو درداء، یعنی دوسرے نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی منتیں کرنا شروع کر دی کہ ان کو تنگ کر دیا۔ تب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ تیرا معاملہ جو ہے وہ تیرے صاحب کے ہاتھ میں ہے، یعنی اگر تو وہ چاہے تو تجھے معاف کر دے، چاہے تو تجھے سزا دے یا تجھ سے انتقام لے لے۔ تو اس وقت وہاں پر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سو انہوں نے فرمایا، یعنی ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سمیتہ اذنایا ووعاہ قلبی یقول، یعنی حضرت ابو درداء رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا، یعنی میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے اس بات کو یاد رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ما من رجل یصاب بشیء فی جسدہ فیتصدق بہ الا رفعہ اللہ بہ درجۃ، نہیں پہنچتی کسی آدمی کو کوئی تکلیف اس کے جسم میں، فیتصدق بہ، اگرچہ وہ اس کو صدقہ کرتے ہوئے معاف کر دے، الا رفعہ اللہ، مگر اللہ تعالی بلند کر دیتا ہے اس کے ساتھ اس کے درجات، وحط عنہ بہ خطیئتہ، اور اس سے اس کے گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے یا اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ فقال الانصاری، پس کہا انصاری نے،
انت سمیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا؟ اس نے کہا سمیتہ اذنایا ووعاہ قلبی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں سنا ہے میرے کانوں نے اور یاد رکھا ہے میرے دل نے۔ قال کہا انصاری نے فإنی عذرها لہ، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ قال معاویہ، کہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لا جرم لا اخیبک فامر لہ بمال، لا جرم کوئی مذائقہ نہیں مگر میں محروم نہیں کروں گا تجھ کو، پھر حکم دیا اس کو یعنی جس نے اس کا دان توڑا تھا اس کو کچھ مال دے دے۔ یعنی جب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب کوئی شخص کسی کو تکلیف دیتا ہے یا کسی کو کسی سے تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اسے صدقہ کر دیتا ہے یعنی معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس انصاری نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو نے یہ اللہ کے نبی سے سنا ہے تو میں بھی اس پر صدقہ کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے اس کو معاف کر دیا، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں تجھے محروم نہیں کروں گا، اور پھر آپ نے اس آدمی کو حکم دیا جس نے اس کا دان توڑا تھا کہ اس انصاری آدمی کو کچھ مال دے دے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند ضعیف ہے، اس میں ابو سفر کا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث غریب ہے، نہیں جانتے ہم اس کو مگر اسی سند سے، اور ابو سفر کو ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے کچھ سنا ہو ابو درداء سے، اور ابو سفر کا نام سعید بن احمد ہے اور ان کو ابن یحمد سوری کہتے ہیں۔ باب ما جاء فی من رضخ رأسہ بصخرۃ، اس کے بیان میں جس کا سر پتھر سے کچل دیا گیا ہو۔ باب کا نمبر ہے 6۔ عن انس قال، روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں خرجت جاریۃ علیہا عداہ فاخذها یہودی فرادها رأسها واخذ ما علیہا من الحلی۔ قال نکلی ایک لڑکی یعنی کہیں جانے کے لیے اور اس کے بدن پر زیور تھے چاندی کے، سو پکڑ لیا اس کو ایک یہودی نے اور اس کا سر کچل دیا اور اس کا جو زیور تھا وہ اس سے لے لیا۔ فَأُدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ابھی اس کے اندر کچھ سانس باقی تھی یعنی ابھی اس کی سانس آہستہ چل رہی تھی، تو اس کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا من قاتل کی، کس نے قتل کیا ہے تجھ کو؟ آ فلان، کیا فلاں نے؟ فقالت براسیہا لا، اس نے اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ نہیں۔ قال، پھر آپ نے فرمایا فا فلان، کیا فلاں نے یا پس فلاں نے؟ حتی یہاں تک کہ سمل یہودیو، یہاں تک کہ اس یہودی کا نام لیا۔ فقالت براسیہا، تو اس نے کہا اپنے سر کے اشارے کے ساتھ نعم، جی ہاں۔ قال، فرمایا فاخذ فاعترف، پس اس یہودی کو پکڑا گیا، پس اس نے اعتراف کیا، فامر، پس حکم دیا، بھی اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرودح رأسہ بین حجرین، اس کا سر بھی دو پتھروں کے درمیان کچل دیا گیا۔ اس کی جو سند ہے یہ صحیح ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے نزدیک بعض علماء کے، اور یہی قول ہے احمد اور اسحاق رحمہ اللہ کا۔ اور بعض علماء اکرام نے کہا ہے کہ قصاص نہیں ہے مگر جب تلوار سے مارے۔ قتل کی 5 قسمیں ہیں: قتل عمد، قتل شبہ، قتل خطا، جاری مجرا، قتل سبب اور قتل عمد۔ یہ ہے کہ ایسی چیز سے مارے کہ عضو جدا ہو جائے، خواہ وہ ہتھیار کی قسم سے ہو یا تیز چیز مثلا پتھر، لکڑی یا کھپانچ یا شعلہ آگ کا ہو۔ اور صاحبین کے نزدیک قتل عمد وہ ہے کہ ایسی چیز سے مارے کہ غالباً اس سے قتل کیا جاتا ہو اور اس قتل سے آدمی گناہگار ہوتا ہے اور قصاص لازم آتا ہے، فقط مگر یہ کہ معاف کر دیں یا وارث راضی ہو جائیں دیت پر، اور اس پر کفارہ نہیں۔ اور جو اوپر کی حدیث میں تھا قصاص
مذکور ہوا تو اس قسم کا تھا امام اعظم کے قول کے مطابق کہ یقین ہے کہ اس نے بڑے پتھر سے سر کچلا ہوگا، اور شبہ عمد یہ ہے کہ قصدن مارے، سوا ان چیزوں کے جو ذکر ہوئی اور چیزوں سے، اور اس قتل سے بھی گناہگار ہوتا ہے، اور دیت مغلظہ عاقلہ پر لازم آتی ہے، جس کا بیان پہلے گزر چکا ہے کہ نہ قصاص مگر اس میں بھی جان سے مارنے سے کم میں، یعنی زخمی کرنے میں قصاص آتا ہے۔ اور قتل خطا کی دو قسمیں ہیں، ایک خطا قصد میں ہوتی ہے، جیسے ایک شخص کو تیر مارا شکار سمجھ کر یا حربی کافر گمان کر کے اور حقیقت میں وہ مسلمان تھا، اور دوسرے خطا فعل میں ہوتی ہے، یعنی وہ یہ کہ تیر مارتا تھا نشانے پر مگر لگ گیا کسی اور آدمی کو۔ اور جاری مجرا خطا کی یہ ہے کہ ایک شخص سوتا ہوا کود پڑا کسی پر اور اس کو مار ڈالا۔ ان دونوں میں یعنی قتل خطا اور جاری مجرا خطا میں کفارہ بھی لازم آتا ہے، اور دیت عاقلہ پر گناہ بھی ہوتا ہے با سبب ترک اختیار کے۔ اور قتل کے سبب یہ ہے کہ ایک شخص نے کنواں کھدوایا یا کوئی پتھر رکھا کسی دوسرے کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر، اور اس سے کوئی آدمی ہلاک ہو گیا، یعنی کنویں میں گر کر مر گیا، ٹھوکر لگی اس پتھر کی اور وہ مر گیا، سو اس سے دیت آتی ہے عاقلہ پر، اور نہ کفارہ۔ اور چار قسمیں جو کہ قتل کی یہاں پر مذکور ہوئی ہیں، اس سے محروم ہوتا ہے قاتل میراث سے مقتول کے، اور پانچویں قسم سے قتل کے محروم نہیں ہوتا۔ قضا فی الشرع مشکات۔ بابو ما جاء فی تشدید قتل المؤمنی، مومن کے قتل پر سخت وعید کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 7۔ روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا زوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، بے شک ساری دنیا کا مٹ جانا کم تر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مرد مومن کے قتل سے۔ اس کی جو سند ہے یہ صحیح ہے۔ روایت کی ہم سے محمد بن بشار نے، انہوں نے کہا روایت کی ہم سے محمد بن جعفر نے، انہوں نے کہا روایت کی ہم سے محمد بن شعبہ نے، انہوں نے یالا بن عطا سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو سے اسی کی مانند، اور مرفوع نہیں کیا اس حدیث کو، اور یہ زیادہ صحیح ہے ابن عدی کی روایت سے۔ اور اس باب میں حضرت سعد اور ابن عباس اور ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عقبہ بن عامر اور حضرت بریدہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، اور حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص کی اسی طرح روایت کی سفیان ثوری نے یعلا بن عطا سے موقوفاً، اور یہ زیادہ صحیح ہے مرفوع روایت سے۔ باب الحکم فی الدماء، خون کے فیصلے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 8۔ عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے عبداللہ سے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اول ما یحکم بین العباد فی الدماء، جو فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان میں کرے گا، سب سے پہلا فیصلہ خون کے بارے میں ہوگا۔ اس کی جو سند ہے یہ صحیح ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور ایسے ہی روایت کی کئی لوگوں نے آمش سے مرفوعاً، اور بعض نے آمش سے روایت کی مگر مرفوع نہیں کیا اس کو۔ روایت کی ہم سے ابو قریب نے، انہوں نے کہا روایت کی ہم سے وکی نے، انہوں نے آمش سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے پہل جو حکم کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں وہ بندوں کے خون کا ہے۔ روایت کی ہم سے ابو قریب نے، انہوں نے کہا روایت کی ہم سے وکی نے، انہوں نے آمش سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے عبداللہ سے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے پہل جو حکم اور فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ یعنی قیامت میں تو بندوں کے خون کا ہوگا، یعنی روز قیامت سب سے پہلا جس معاملے کا فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ وہ خون کے بارے میں ہوگا۔ عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اول ما یقضى بین العباد فی الدماء، سب سے پہلے جو فیصلہ کیا جائے گا روز قیامت بندوں کے درمیان تو وہ خون کا ہوگا۔
روایت ہے یزید رقاشی سے، انہوں نے کہا روایت کی ہم سے ابو الحکم بجلی نے کہا سمیت ابا سعید الخدری، سنا میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، و ابا ہریرہ تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، یذکرانا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن لا عقبهم اللہ فی النار، اگر تمام لوگ آسمان و زمین کے شریک ہو جائیں ایک مومن کے خون میں تو سب کو اوندا ڈال دے اللہ تعالیٰ دوزخ میں۔ یہ جو حدیث ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، جبکہ بعض محققین کہتے ہیں کہ اس میں یزید رقاشی جو راوی ہے وہ ضعیف ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث غریب ہے۔ باب ما جاء فی الرجل یقتل ابنہ یقاد منہ ام لا، اس بیان میں کہ جو اپنے بیٹے کو قتل کرتے تو وہ قصاص میں مارا جائے گا یا نہیں۔ باب کا نمبر ہے 9۔ عن سراقہ بن مالک قال، روایت ہے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقید الاب من ابنہ ولا یقید الابن من ابی، یہ جو حدیث ہے اس کی سند ضعیف ہے، اس میں مسنہ بن صباح راوی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ روایت ہے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا انہوں نے میں حاضر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ قصاص دلواتے تھے باپ کو بیٹے سے اور نہیں قصاص دلواتے تھے بیٹے کو باپ سے، یہ جو حدیث ہے اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نہیں پہچانتے ہم سراقہ کی روایت سے مگر اسی سند سے، اور اس کی سند صحیح نہیں، اور روایت کی ہے اسماعیل بن عیاش نے مسنہ بن صبا سے، اور مسنہ بن صبا ضعیف ہیں حدیث میں، اور مروی ہے یہ حدیث ابو خالد احمر سے، انہوں نے روایت کی حجاج سے، انہوں نے عمرو بن شعیب سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے دادا سے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مروی ہے یہ حدیث عمرو بن شعیب سے مرسلن بھی، اور اس روایت میں اضطراب ہے، اور اسی پر عمل ہے علماء کا کہ جب مار ڈالے باپ اپنے بیٹے کو تو وہ اس کے عوض میں قتل نہیں کیا جائے گا، اور جو زنا کی تہمت لگائے اپنے بیٹے کو تو باپ پر حد قذف بھی نہیں لگائی جائے گی۔ عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا انہوں نے سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ فرماتے تھے لا یقاد الوالد بالولد، کہ قصاص میں نہیں مارا جائے گا باپ بیٹے کے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، جبکہ بعض محققین کہتے ہیں کہ اس میں حجاج بن ارطاط مدلس اور ضعیف ہے۔ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تقام الحدود فی المساجد ولا یقتل الوالد بالولد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ماری جائیں حدیں مسجدوں میں اور نہ مارا جائے کوئی باپ بدلے میں بیٹے کے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے، جبکہ بعض محققین کہتے ہیں اس میں اسماعیل بن مسلم جو راوی ہے وہ ضعیف ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ہم مرفوع نہیں جانتے اس اسناد سے مگر اسماعیل بن مسلم کی روایت سے، اور اسماعیل بن مسلم مکی میں کلام کیا ہے بعض علماء نے، ان میں باسبب قلت حافظہ کے۔ باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، 3 صورتوں کے علاوہ مسلمان کا خون حلال نہیں۔ باب کا نمبر ہے 10۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یحل دم امرئ مسلم، حلال نہیں خون کرنا کسی کا جو گواہی دیتا ہو کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور یہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، احدی ثلاث، مگر 3 سبب سے، السیب الزانی، شادی شدہ زانی، یعنی جو شادی شدہ شخص زنا کرے اس کو قتل کرنا جائز ہے، یعنی اس کو رجم کرنا۔ دوسرا
والنفس بالنفس، جس نے کسی کو قتل کیا ہو اس قتل کے بدلے میں اس کو قتل کرنا، یعنی مقتول کے ورثاء کو اس آدمی کو دے دیا جائے گا، چاہے تو وہ اس کو قتل کر دیں، چاہے تو اس کو معاف کر دیں یا اس سے دیت لے لیں۔ والتارک لدینہ، اور دین کو چھوڑ دینے والا، المفارق للجماعت، اور جماعت سے الگ ہونے والا یا جدا ہونے والا۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حسن ہے، صحیح ہے۔ باب ما جاء فی من یقتل نفسا معاہدا، زمی کو قتل کرنے والے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 11۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا من قتل نفسا معاہدا لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فقد احفر بذمۃ اللہ فلا یرح رائحۃ الجنہ۔ سن لو یا آگاہ ہو جاؤ، جس نے مار ڈالا زمی کو، اس کو پناہ تھی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس نے توڑ ڈالا اللہ کی پناہ کو، اور نہیں سونگے گا وہ خوشبو جنت کی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَا يُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 70 خَرِيفًا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 برس کی مسافت سے آتی ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں حضرت ابو بکرہ سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حسن ہے، صحیح ہے، اور مروی ہے کئی سندوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورل عامرین بدیت المسلمین وقان لہما عہد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، اس میں ابو سعد قابل حجت نہیں، اور ابو بکر بن عیاش ضعیف اور مدلس راوی ہے۔ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دلوائی عامر کے 2 شخصوں کی جو مقتول ہوئے تھے مسلمانوں کی دیت کے برابر، اور وہ دونوں ذمی تھے، یعنی ان سے اقرار تھا صلح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث غریب ہے، نہیں جانتے ہم اس کو مگر اسی سند سے، اور ابو سعد بقال کا نام سعید بن مرزبان ہے۔ باب ما جاء فی حکم ولی القتیل فی القصاص والعفو، اس بیان میں کہ قصاص لینے اور معاف کرنے میں مقتول کے ولی کو اختیار ہے۔ باب کا نمبر ہے 12۔ عن ابی ہریرہ قال لما فتح اللہ علی رسولہ مکہ قام فی الناس فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہا جب فتح دی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے پر، تو کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں، یعنی خطبہ پڑھنے میں، اور تعریف کی اللہ تعالیٰ کی اور ثنا کی اس کی۔ اس پر فرمایا وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّاظِرِينَ، جس کا کوئی شخص مارا گیا ہو تو اس مقتول کے ولی کو 2 باتوں کا اختیار ہے، اما ان یعفو، یا تو وہ معاف کر دے، و اما ان یقتل، یا پھر وہ اس کو قتل کر دے قصاص میں۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، اس باب میں وائل بن حجر اور انس اور ابو شریح خویل بن عمرو رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ ان ابی شریح القابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے ابو شریح قابی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم مکہ، بے شک اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی حرمت اور تعظیم اور تکریم کی جگہ ٹھہرایا ہے مکہ کو، ولم یحرمہ الناس، اور نہیں ٹھہرایا اس کی حرمت کو لوگوں نے۔ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلا یسفکن فیہا دما ولا یعددن فیہا شجرا فإن ترخص مترخص، یعنی جو شخص کے ایمان رکھتا ہو اللہ تعالی اور روز آخرت پر، قیامت کے دن پر،
تو نہ بہائے اس میں خون، یعنی کسی کو قتل نہ کرے، اور نہ اکھاڑے اس میں کوئی درخت۔ سو اگر اپنے لیے رخصت نکالی یعنی قتل وغیرہ کی، اس دلیل سے کہ کہا اس نے رخصت دی تھی، من مترخص فقال، یعنی اس نے اس کی رخصت دی تھی، فقال پس کہا احلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ احلھا لی ولا یحلھا للناس، کہ یہ جو اس کی حرمت تھی نا، جو اس کی رخصت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی پس مجھے بھی ویسی ہی رخصت ہے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک مجھے رخصت دی اللہ تعالیٰ نے، ولا یحلھا للناس، اور کسی آدمی کو رخصت نہیں دی، وانما احلت لی ساعۃ من النہار، اور مجھے بھی رخصت صرف دن کا کچھ حصہ تھی، یعنی مجھے بھی دن کا کچھ حصہ ہی رخصت دی گئی تھی، ثم ہی حرام، پھر یہ حرمت پھر سے واضح کر دی گئی، یعنی یہ حرمت پھر سے لاگو کر دی گئی، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، ثم انکم معشر خزاعۃ قتلتم ھذا الرجل من حذیل وانی عاقلہ فمن قتل لہ قتیل بعد اليوم فاہلہ بین خیارتین، تم نے اے گروہ بنی خزاعہ کے قتل کیا اس میں مرد کو بنی حذیل سے، اور میں اس کی دیت دلواتا ہوں، سو جس کا کوئی مارا جائے آج کے بعد، اس کے لوگ اختیار رکھتے ہیں دو امروں کا، یعنی دو معاملات میں سے، دو بہتر چیزوں میں سے کسی ایک کا، اما ان یقتلوا، یا کہ وہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیں، اور یاخذ العقل، یا پھر دیت لے لیں، یا قصاص، یعنی قصاص میں دیت لے لیں۔ پھر یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حسن صحیح ہے، اور روایت کی ہے شبان نے بھی یہ حدیث یحییٰ بن ابو کثیر سے اسی کی مثل، اور مروی ہے ابو شریح خزائی سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل لہ قتیل او یعفو او یاخذ الدیۃ، یعنی جس کا کوئی شخص مارا جائے تو اس کو اختیار ہے کہ قاتل کو قتل کرے یا معاف کر دے یا دیت لے لے، اور یہی مذہب ہے بعض علماء کا، یعنی کہتے ہیں کہ ولی جو ہے مقتول کا اس کو اختیار ہے، چاہے تو قصاص لے لے یا دیت لے لے، اور یہی قول ہے احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم کا۔ عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، قتل رجل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مار ڈالا ایک شخص نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فدفع القاتل الى ولیہ فقال القاتل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما اردت قتلہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کو سونپا گیا قاتل مقتول کے ولی کو، جس نے قتل کیا تھا اس کو مقتول کے ولیوں کو سونپ دیا گیا، سو کہا قاتل نے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے قصدن نہیں مارا اس کو، سو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگاہ ہو جاؤ کہ اگر یہ سچا ہے اور پھر تو نے اس کو قصاص میں مارا تو داخل ہوگا تو دوزخ میں، اما انہ ان کان صادقا فقتلتہ دخلت النار، یعنی اگر یہ سچا ہوا اور تم نے اس کو قتل کر دیا تو تم آگ میں جاؤ گے، فخلى عنہ الرجل، تو اس کو اس شخص نے چھوڑ دیا، یعنی اس مرد نے جو مقتول کے ولی تھے اس نے اس قاتل کو چھوڑ دیا، وقان مکتوبا بنسعۃ قال، جو ایک تسمے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اور راوی نے کہا فخرج یجر نسعتہ قال، کہا راوی نے پھر نکلا وہ قاتل کھینچتا ہوا اپنے تسمے کو، فکانا یسمى ذن نسعتی، اس کی جو سند ہے یہ صحیح ہے، یعنی اس کا نام زن سا پڑ گیا، یعنی تسمے کا صاحب۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ باب ما جاء فی النہی عن المسلتی، ہاتھ، پیر، ناک اور کان وغیرہ کاٹنے کی ممانعت کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 13۔ عن سلیمان ابن بریدہ عن ابیہ قال قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث امیرا علی جیش اوصاه
فی خاصۃ نفسی بتقوی اللہ ومن معہ من المسلمین خیرا فقال، یعنی روایت ہے سلمان بن ابو بریدہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجتے کسی کو سردار کر کے، کسی لشکر پر یعنی امیر مقرر کر کے، تو وصیت کرتے خاص اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، اور جو لوگ کے ساتھ اس کے ہوں ان سے نیکی کرنے کی، اور فرماتے اغزو بسم اللہ وفی سبیل اللہ قاتلوا من کفر باللہ، جہاد کرو اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں لڑو اس سے جو انکار کرے اللہ کا، یعنی جہاد کرو اور غنیمت کے مال میں سے کچھ نہ چراؤ، یعنی اغزو ولا تغولوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا، اور غنیمت کے مال میں سے کچھ نہ چراؤ اور عہد شکنی نہ کرو اور کسی کے ہاتھ پیر ناک کان نہ کاٹو، یعنی جنگ میں جو کوئی قتل ہو جاتے اور جو فاتح قوم ہوتی وہ ایسا کرتے کہ مقتولوں کے ناک کان ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے عبرت کے لیے، اور ان کو کہتے ہیں مسلح کرنا، اور کسی لڑکے کو جو کہ نابالغ ہو اس کو نہیں مارنا۔ اور اس حدیث میں ایک قصہ اور بھی ہے، اس حدیث کی جو سند ہے وہ صحیح ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے ابن مسعود اور شداد بن اوس اور سامورہ اور مغیرہ اور یالا بن مرہ اور ابی ایوب رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث بریدہ رضی اللہ عنہ کی حسن ہے، صحیح ہے، اور حرام کہا ہے علماء نے ہاتھ پیر ناک کاٹنے کو یعنی مسلح کرنے کو۔ ان شداد ابن اوس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے شداد بن اوس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے احسان کرنا ہر چیز پر، پھر جب قتل کرو تو آسانی سے قتل کرو کہ جلدی جان نکل جائے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا، پس اگر تم ذبح کرو فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، تو پس اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُحْرِزْ ذَبِيحَتَهُ، یعنی تم میں سے ہر کوئی اپنی چھری کو تیز کر لے یعنی ذبح کرتے وقت، اور راحت دے اپنے ذبیحہ کو، یعنی جلد تیز چھری سے ذبح کرے کہ زیادہ تکلیف نہ ہو۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور ابو الاشعث کا نام شراحیل بن عادہ ہے۔ بابو ما جاء فی دیت الجنینی، حمل گرا دینے کی دیت کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 14۔ عن ابی ہریرہ قال قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنین بغرۃ عبد او امۃ فقال الذی قضى علیہ انؤتی من لا شرب ولا اکل ولا ساہ فاستحل فمثل ذلك یطل، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہا انہوں نے حکم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل گرانے والی کو کہ ایک بردہ دینے کا اس عورت کو جس کا حمل گرا ہے، بردہ غلام ہو یا لونڈی۔ سو کہا اس نے جس پر حکم کیا آپ نے بردہ دینے کا کہ کیا آپ دیت دلواتے ہیں اس کی جس نے پیا نہ کھایا نہ آواز دی نہ پکارا پیدا ہوتے وقت؟ سو ایسے کا خون تو ضائع ہے، یعنی اس کا بدلہ تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا لیقول بقول شاعر بلا فیہ غرۃ عبد او امۃ، یہ تو باتیں کرتا ہے شاعروں کی، ضرور جنین کی جو دیت ہے اس میں ایک بردہ دینا چاہیے، غلام ہو یا لونڈی ہو۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ اس باب میں حمید بن مالک بن نابغہ سے روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے علماء کا، اور بعض نے کہا ہے غرہ سے مراد غلام یا لونڈی ہے، یا مراد 500 درہم ہے، اور بعض نے کہا مراد گھوڑا ہے یا خچر۔ عن المغیرہ بن شعبۃ ان امرأتین کانتا ذرتین فرمت احدہما الاخری بحجر او عمود فسطاط فالقت جنینها فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنین غرۃ عبد او امۃ وجعلہ علی عصبۃ المرأۃ،
یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے، یعنی روایت ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہ دو عورتیں آپس میں سوتنے تھیں، سو مارا ایک نے دوسری کو ایک پتھر یا ایک میخ خیمہ کی، پس گر گیا اس کے پیٹ کا بچہ، سو حکم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بچہ کے عوض میں ایک بردہ یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی اور دلوایا وہ عورت کے اسبات سے۔ حسن نے کہا روایت کی ہم سے زید بن حباب نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے منصور سے یہی حدیث کہا۔ ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ بابو ما جاء لا یقتل مسلم بکافر، اس بیان میں کہ کوئی مسلمان کسی کافر کے عوض قتل نہیں کیا جائے گا۔ باب کا نمبر ہے 15۔ روایت ہے شبی سے کہا انہوں نے روایت کی ہم سے ابو جحیفہ نے کہا میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، یا اے امیر المؤمنین، حل عندکم سوداء فی بیضاء لیس فی کتاب اللہ، کوئی چیز تمہارے پاس سیاہی سے لکھی ہوئی ہے، سفید کاغذ وغیرہ، سوا کتاب اللہ یعنی قرآن کے علاوہ؟ قال فرمایا والذی فلق الحبۃ وبر النسمۃ ما علمته الا فہما یؤتیہ اللہ رجلا فی القرآن وما فی الصحیفۃ قلت وما فی الصحیفۃ قال، انہوں نے کہا قسم ہے اس اللہ کی جس نے چیر نکالا دانے کو اور پیدا کر دیا روحوں کو، میں نہیں جانتا کچھ مگر جو سمجھ اللہ تعالیٰ نصیب کرے کسی مرد مسلمان کو قرآن کے سمجھنے کی، اور جو اس صحیفے میں ہے۔ میں نے کہا کیا ہے اس صحیفے میں؟ کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیہ العقل وفقاق الاسیر وان لا یقتل مؤمن بکافر، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس میں دیت ہے، قیدیوں اور غلاموں کے آزاد کرنے کا ذکر ہے، اور یہ کہ نہ مارا جائے کوئی مسلمان کافر کے بدلے میں۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے، کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء کا، اور یہی قول ہے سفیان ثوری اور مالک بن انس اور شافعی اور احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا، کہ کہتے ہیں نہ قتل کیا جائے کوئی مسلمان کسی کافر کے بدلے میں، اور بعض علماء نے کہا مسلمان قتل کیا جائے قصاص میں ذمہ کے، اور پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ باب ما جاء فی دیت الکفاری، کافروں کی دیت کے بیان میں۔ روایت ہے عمر بن شعیب سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقتل مسلم بکافر، کہ مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ وبہذا الاسنادی، اور یہ جو سند ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور اسی سند سے یہ بھی حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیت عقل الکافر نصف دیت عقل المؤمن، کہ دیت کافر کے برابر ہے آدھی دیت مسلمان کے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند حسن ہے، صحیح ہے، اور اختلاف ہے علماء کا یہود اور نصارہ کی دیت میں، سو بعض علماء کا مذہب اس حدیث کے موافق ہے جو مروی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور کہا عمر بن عبد العزیز نے دیت یہودی اور نصرانی کی مسلمان کی آدھی دیت کے برابر ہے، اور یہی قول ہے احمد بن حنبل کا، اور مروی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا دیت یہودی اور نصرانی کی 4000 درہم ہے، اور دیت مجوسی کی 800 درہم ہے، اور اسی کے قائل ہیں امام مالک اور شافعی اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم اجمعین۔ اور کہا بعض علماء نے دیت یہودی اور نصرانی کی مسلمان کی دیت کے برابر ہے، اور یہی قول ہے سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا۔ بابو ما جاء فی الرجل یقتل عبدہ، اس شخص کے بیان میں جو اپنے غلام کو مار ڈالے۔ باب کا نمبر ہے 17۔ ان سامورہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے سامورہ رضی اللہ عنہ سے، کہا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قتل عبدہ قتلنہ ومن جدع عبدہ جدعنہ، جس نے قتل کیا اپنے غلام کو ہم بھی اس کو قتل کریں گے، اور جس نے ناک کان کاٹے اپنے غلام کے ہم بھی اس کے ناک اور کان کاٹیں گے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں قتادہ اور حسن بصرہ دونوں مدلس راوی ہیں، جبکہ اس کے برعکس بعض محققین اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔
کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، اور بعض علماء تابعین کا یہی مذہب ہے، انہی میں ہے ابراہیم نخعی، اور بعض نے کہا حر اور عبد میں قصاص نہیں، یعنی جان کے مارنے میں نہ زخمی کرنے میں، اور یہی قول ہے احمد اور اسحاق اور حسن بصرہ اور عطا بن ابی رباح کا۔ اور بعض نے کہا جب قتل کرے کوئی اپنے غلام کو تو اس کے عوض میں نہیں مارا جائے گا، اور جب کسی غیر کے غلام کو قتل کرے تو اس کے عوض میں مارا جائے گا، اور یہی قول ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ کا۔ بابو ما جاء فی المرأۃ حال تارث من دیت زوجها، اس بیان میں کہ کیا عورت کو اپنے شوہر کی دیت میں ورثہ ملے گا۔ باب کا نمبر ہے 18۔ عن سعید بن المسیب ان عمر کان یقول الدیۃ علی العاقلۃ ولا تارث المرأۃ من دیت زوجها شیئا۔ روایت ہے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے دیت عاقلہ پر واجب ہوتی ہے اور وارث نہیں ہوتی عورت اپنے ورثہ کی دیت سے کسی بھی شے کی۔ حتی اخبرہ الضحاک بن سفیان الکلابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الیہ ان وارث امرأۃ عاشیہ ما دبابی من دیتی زوجہا، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ یہاں تک کہ خبر دی ان کو دہاک بن سفیان نے جو قبیلہ بنی قلاب سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھا کہ ورثہ دو اشیم دبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت سے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے علماء کا۔ بابو ما جاء فی القصاص، قصاص کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 19۔ عن عمران بن حسین ان رجلا عض ید رجل فنزع یدہ فوقعت ثنیتہ فاقتسموا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، روایت ہے عمران بن حسین سے کہ ایک مرد نے کاٹ کھایا ہاتھ ایک مرد کا تو کھینچا اس نے اپنا ہاتھ، پس گر گئے اس کے اگلے دو دانت، سو جھگڑتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعد احدکم اخاہ کما یعد الفحل لا دیت لک، ایک تم میں سے اپنے بھائی کو جیسا کاٹتا ہے اونٹ، نہیں ہے دیت تیرے لیے، یعنی گرے ہوئے دانتوں کی، یعنی کہ تم نے اس طرح اپنے بھائی کو کاٹا جس طرح کے اونٹ کاٹتا ہے۔ فانزل اللہ تعالی، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی والجروح قصاص، یعنی زخموں کا بھی بدلہ دینا چاہیے۔ سورۃ مائدہ کی یہ آیت ہے، آیت کا نمبر ہے 45، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں یالا بن امیہ اور سلمہ بن امیہ سے بھی روایت ہے، اور وہ دونوں بھائی ہیں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث عمران بن حسین کی حسن ہے، صحیح ہے۔ بابو ما جاء فی الحبس فی التہمۃ، اس بیان میں کہ جس پر قتل وغیرہ کی تہمت ہو اسے قید کرنا چاہیے۔ عن بحز ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبس رجلا فی تہمۃ ثم خلی عنہ، روایت ہے بحز بن حکیم سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، وہ ان کے دادا سے کہ قید کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی تہمت کے سبب سے، پھر چھوڑ دیا اس کو ثبوت برات کے بعد۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث بحث کی جو مروی ہے ان کے باپ سے، وہ روایت کرتے ہیں ان کے دادا سے حسن ہے، اور مروی ہے اسماعیل بن ابراہیم سے، وہ روایت کرتے ہیں بحز بن حکیم سے یہی حدیث، اور یہ بہت پوری روایت ہے اور اس سے دراز تر ہے۔ بابو ما جاء فی من قتل دون مالہ فہو شہید، باب کا نمبر ہے 21، اس بیان میں کہ جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ روایت ہے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے، وہ روایت کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قتل دون مالہ فہو شہید، کہ جو مارا جائے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے وہ شہید ہے۔ اس کی جو سند ہے یہ صحیح ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ روایت کی ہم سے محمد بن بشار نے، انہوں نے کہا روایت کی ہم سے ابو عامر عقدی نے، انہوں نے کہا روایت کی ہم سے عبد العزیز بن عبد المطلب نے،
انہوں نے عبداللہ بن حسن سے، انہوں نے ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قتل کیا جائے اپنے مال کے لیے وہ شہید ہے۔ اس باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حسن ہے اور مروی ہے ان سے کئی سندوں سے، اور رخصت دی ہے بعض علماء نے اس کی کہ آدمی لڑے اپنی جان و مال بچانے کے لیے۔ ابن مبارک نے کہا اپنا مال بچانے کو لڑے اگرچہ 2 درہم ہوں، یہی مذہب ہے جمہور اہل علم کا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ روایت ہے عبداللہ بن حسن سے، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے، کہا سفیان نے اور تعریف کی ان کی بہت سی عبداللہ نے، کہا ابراہیم نے سنا میں نے عبداللہ بن عمرو سے، کہا انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ارید مالہ بغیر حق فقاتل فقتل فہو شہید، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مال کوئی ناحق چھیننے کا ارادہ کرے اور وہ لڑے اور مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث صحیح ہے، اور روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے کہا روایت کی ہم سے عبد الرحمن بن مہدی نے، انہوں نے کہا روایت کی ہم سے سفیان نے، انہوں نے عبداللہ بن حسن سے، انہوں نے ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانند اسی روایت کے۔ عن سعید ابن زید قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، روایت ہے سعید بن زید سے، کہا سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے من قتل دون مالہ فہو شہید، کہ جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، ومن قتل دون دمہ فہو شہید، اور جو مارا جائے اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھی شہید ہے، ومن قتل دون دینہ فہو شہید، اور جو مارا جائے اپنے دین کے لیے وہ بھی شہید ہے، ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، اور جو مارا جائے اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے وہ بھی شہید ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور ایسا ہی روایت کیا اس کو کئی لوگوں نے ابراہیم بن سعد سے اسی کی مانند، اور یعقوب ابراہیم کے بیٹے ہیں، وہ سعد کے بیٹے ہیں، وہ عبد الرحمن کے بیٹے، وہ اوف زہری کے بیٹے۔ بابو ما جاء فی القسامت، قسامت کے بیان میں۔ قسامت بالفتح لغت میں مصدر ہے قسم کی مانند، یعنی قسم کھانا، خواہ ایک آدمی قسم کھائے یا زیادہ، اور اصطلاح شرع میں قسم ہے اللہ کے نام کی، سبب مخصوص اور عدد مخصوص کی جہت سے مخصوص شخص پر بنا بر وجہ مخصوص کے، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب کوئی مقتول کسی محلہ یا قریہ میں یا اس کے متصل ایسا پایا جائے کہ قاتل اس کا معلوم نہ ہو تو 50 آدمیوں سے اس کے محلہ والوں سے قسم لی جائے کہ ہر ایک اس میں یوں کہے واللہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ اس کا قاتل مجھے معلوم ہے، اور شرط قسامت یہ ہے کہ وہ قسم کھانے والے مرد عاقل بالغ اور آزاد ہوں، تو عورت اور مجنون اور صغیر اور غلام ان پر قسم لازم نہیں آتی، اور یہ بھی اس میں شرط ہے کہ میت پر قتل کا اثر موجود ہو، اور حکم قسامت کا یہ ہے کہ دیت واجب ہوتی ہے 3 برس کے اندر، اور مشروع ہونا قسامت کا ثابت ہے، حدیث صحیح اور اسی پر اجماع ہے۔ عن رافع بن خدیج و سہل بن ابی خصمۃ انہما قالا، روایت ہے رافع بن خدیج اور سہل بن ابی خصمہ سے، دونوں نے کہا کہ خرج عبداللہ بن سہل بن زید ومحیصۃ بن مسعود بن زید حتی اذا کان بخیبر تفرق فی بعد ما هناک ثم ان محیصۃ وجد عبداللہ بن سہل قتیلا قد قتل فدفنه ثم اقبل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ عبداللہ اور مہیسہ دونوں نکلے سفر میں، پھر جب پہنچے خیبر کو جدا ہو گئے وہ دونوں بعض راہوں میں وہاں کے۔ پھر مہیسہ نے پایا عبداللہ بن سہل کو ایک جگہ مقتول، یعنی قتل کیا ہوا تھا ان کو کسی نے۔ سو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی، اور حویسہ بن مسعود اور عبد الرحمن بھی، اور عبد الرحمن بن سہل، سب قوم میں چھوٹے تھے۔ سو ارادہ کیا انہوں نے کلام کرنے کا، یعنی اپنا حال اور دعویٰ بیان کرنے کا اپنے دونوں ساتھیوں سے پہلے۔ سو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبیری الکبری، بڑائی رکھو بڑے کی، فسمتا وتکلما صاحبہ، پس وہ چپ ہو گئے اور کلام کیا ان کے دونوں ساتھیوں نے۔ ثم تکلما معہما فذکروا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتل عبداللہ ابن سہل فقال لہم، یعنی دونوں ساتھیوں نے، حویسہ بن مسعود اور مہیسہ نے، پھر بولے عبد الرحمن بھی ان دونوں کے ساتھ، اور ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل ہونا عبد الرحمن بن سعد کا۔ سو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، اتحلفون 50 یمینا فتستحقون صاحبکم او قاتلکم، کیا کھاتے ہو تم 50 قسمیں، یعنی اس مضمون کی کہ فلاں نے قتل کیا تاکہ مستحق ہو جاؤ تم صاحب اپنے کے، یا فرمایا قتل اپنے کے۔ کہا انہوں نے، ہم کیوں کر قسمیں کھائیں کہ وہاں حاضر ہی نہیں تھے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر بری ہو جائیں گے تم سے یہود 50 قسمیں کھا کر، یعنی تمہاری تہمت سے پاک ہو جائیں گے۔ قالوا فکیف نقبل ایمان قوم کفار فلما راى ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى عقلہ، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کیوں کر قبول کریں ہم قسم قوم کافروں کی، یعنی کفار کی قوم کی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ معاملہ، دے دی دیت اس کی، یعنی بیت المال سے، اور ایک روایت میں ہے اپنے پاس سے۔ روایت کی ہم سے علی بن خلال نے، انہوں نے کہا روایت کی ہم سے یزید بن ہارون نے، انہوں نے کہا روایت کی ہم سے یحییٰ بن سعید نے، انہوں نے بشیر بن یسار سے، انہوں نے سہل بن ابو حسمہ اور رافع بن خدیج سے، اسی حدیث کی مانند انہی معنوں میں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے علماء کا قسامت میں، اور تجویز کیا ہے بعض فقہائے مدینہ نے قصاص کو قسامت سے، اور بعض علماء کوفہ وغیرہ نے کہا قسامت سے قصاص واجب نہیں ہوتا اور واجب ہوتی ہے دیت۔ الحمدللہ ہمارا جو دیتوں کا بیان ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ ابواب الحدود پڑھیں گے، یعنی حد اور سزاؤں کے بیان میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔